مصر کے اندر شرم الشیخ جو وہاں کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے۔ 50 ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، بحرین، عراق اور کویت اور باقی جو خلیجی اور عرب ممالک ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے، اور ساتھ ساتھ یورپی یونین جو ہیں ان کے ساتھ جو منسلک ممالک ہیں، برطانیہ سمیت، برطانیہ اور فرانس، جرمنی وغیرہ، وہ سارے کے سارے اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو مصر کے اندر یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور و فکر کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ شام کا جو مسئلہ ہے، شام کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا تھا، اور پھر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی غور و فکر کیا گیا ہے۔ اور اس کانفرنس میں اس کانفرنس کی میزبانی جو ہے وہ مصر کر رہا تھا، تو عبد الفتاح السیسی جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کانفرنس بہت کامیاب رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے کانفرنس بلائی گئی تھی وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک جن کا جواب جو ہے وہ جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن اس میں جو شاہ سلمان تھے سعودی عرب کے جو فرمانروا ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تمام عرب ممالک جو ہیں وہ متفق ہیں اور ایک پیج پر ہیں، ایک صفحے پر ہیں، مسئلہ فلسطین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر شاہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ شام کا جو معاملہ ہے اور یمن کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے عرب ممالک اپنا تعاون جاری رکھیں گے، اور یمن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یمن کے اندر عرب اتحاد جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کا معاملہ جلد سے جلد حل ہو جائے، لیکن حوثی باغی جو ہیں وہ کسی طور پر بھی وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے، اور سویڈن میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو مصر کے اندر یہ بڑی کانفرنس ہوئی ہے، 50 ممالک کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں آپس میں ان کی بھی باہمی گفتگو ہوئی ہے، بالخصوص عراق کے صدر جو ہیں برہم صالح، انہوں نے ملاقات کی ہے شاہ سلمان سے، اور عراق کی جو صورتحال ہے وہ امریکہ عراق جنگ کے بعد وہ بہت کشیدہ تھی، اور وہاں پر ایرانی ملیشیاں جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھیں، لیکن اب ایران کا کنٹرول کسی حد تک عراق میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی عراق کے حوالے سے اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے انہوں نے کہا کہ عراق کی ہر ممکن مدد اور تعاون سعودی عرب کی طرف سے کیا جاتا رہے گا۔ اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی تمام عرب ممالک جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے اپنی جو تمام کی تمام کوششیں ہیں وہ عرب اتحاد کی جانب سے کی جاتی رہیں گی۔ تو لیکن بہرحال دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پچھلے 2 سال سے امریکی صدر اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر، وہ ایک صدی کی بڑی ڈیل کے نام سے ایک منصوبے پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ منصوبہ یہ ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین دونوں جو ممالک ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا امن و سلامتی کا معاہدہ کر لیا جائے کہ جس سے مستقل طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن و امان ہو جائے، اور جس طرح سے کشیدگی ہوتی ہے، آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے، جھڑپیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن فلسطینی جو ہیں وہ کسی طور پر بھی صدی کی سب سے بڑی ڈیل کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اسرائیل کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسرائیل میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اسی سال انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیل کے صدر ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو، ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک نہیں رہی۔ لیکن صہیونی ریاست جو ہے اور صہیونی جو جماعتیں ہیں سیاسی، وہ ساری کی ساری فلسطین کے خلاف وہ ایک پیج پر ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسئلہ فلسطین حل ہوتا ہے اور فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ اور باقی جو عرب دنیا ہے اور یورپی دنیا ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے عرب ممالک کے اور بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں پس پردہ کسی حد تک اسرائیل سے جو ہے اپنے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں، جو ایک یقیناً جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال